بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک سمندر کا جزیرہ تھا۔ جزیرے کے لوگوں کا جو بادشاہ ہوا کرتا، اس بادشاہ کو 1 سال کے لیے ہی بادشاہی عطا کی جاتی، اور جب سال پورا ہو جاتا تو اس بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر جزیرے کے ایک ایسے جنگل میں پھینک دیا جاتا جہاں وہ بھوکے جانوروں کا رزق بن جاتا۔ بادشاہ جب اپنے انجام کو پہنچ جاتا تو پھر لوگ سمندر کے کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے اور انتظار کرتے، جو بھی پہلا شخص آتا اس کو وہ اپنا نیا بادشاہ بنا دیتے۔ اس کو 1 سال والی شرط بتا دیتے کہ ٹھیک 1 سال کے بعد آج کی تاریخ والے دن ہم تمہیں اسی جنگل میں چھوڑ آئیں گے جہاں بہت سارے بھوکے جانور ہیں۔ وہ شخص اس بات پر غور نہ کرتا اور کہتا دیکھی جائے گی، مگر بادشاہی تو کر لیں۔ بادشاہ کو 1 سال کا پتہ بھی نہ لگا کہ کیسے گزر گیا اور تخت چھوڑنے کا دن آ گیا، مگر اس بادشاہ کو نہیں معلوم تھا وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا تو لوگ ہاتھوں میں زنجیریں لیے محل میں داخل ہو گئے اور بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ بہت کوشش کی اس نے اپنی جان بچانے کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کی ایک نہ سنی گئی اور بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر اسی جنگل میں پھینک دیا گیا جہاں وہ جانوروں کی خوراک بن گیا۔ چنانچہ رواج کے مطابق جزیرے کے لوگ پھر سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ اب کی بار وہاں پر ایک نیک نوجوان آتا ہے۔ اس نوجوان کو اس جزیرے کے رواج کا نہیں پتا تھا۔ وہ لوگ اس نوجوان سے کہتے ہیں آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک غریب انسان ہوں۔ جزیرے کے لوگ اپنے رواج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو پہلا شخص یہاں آتا ہے ہم اس کو 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور پھر 1 سال بعد جنگل میں پھینک دیتے ہیں۔ نوجوان بولا بادشاہ تو میں بن جاؤں گا، مگر 1 سال بعد اگر میرا ایسا حال ہوگا تو میں بادشاہ نہیں بنتا۔ اس بات پر لوگوں نے کہا آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، اگر آپ نہ مانیں تو زبردستی تخت پر بٹھا دیں گے۔ اب نوجوان پھنس گیا اور سوچنے لگا۔ اس نے پوچھا بادشاہ بننے کے بعد میری ہر بات مانی جائے گی؟ لوگوں نے کہا آپ کی ہر بات مانی جائے گی، مگر ہمارے رواج میں کوئی تبدیلی لانے کا حکم ہم نہیں مانیں گے۔ نوجوان تیار ہو گیا بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کے لیے۔ نوجوان نے تخت پر بیٹھتے ساتھ ہی حکم دے دیا اس جنگل کے سارے موذی جانوروں کو قتل کر دیا جائے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جنگل کے تمام جانوروں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ کے حکم پر جنگل کے درخت کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم جاری کر دیا وہاں پر ایک خوبصورت محل تیار کیا جائے۔ یہاں بادشاہ کا 1 سال ختم ہونے پر آ گیا اور وہاں محل تعمیر ہو گیا۔ اب وہ دن آ گیا۔ جزیرے کے لوگ ہاتھوں میں زنجیریں پکڑے آ گئے اور بادشاہ سے کہا تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہوا۔ وہ نوجوان بولا زنجیروں کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چل کر جاتا ہوں۔ بادشاہ کو کیا ڈر تھا، اس نے تو اپنے لیے اس جنگل کو ختم کر کے محل تعمیر کروا لیا تھا۔ بادشاہ نے پورا سال آرام نہیں کیا اور اپنا سارا سال اپنے اس دن کو اچھا کرنے میں لگا دیا جس دن اسے تخت سے اتارنا تھا۔ دوستو، ہماری زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اگر ہم دوسرے بادشاہوں کی طرح اپنی زندگی میں بس آرام ہی کرتے رہیں گے تو ایک دن موت کا فرشتہ زنجیریں لے کر آ جائے گا، اور اگر ہم اس نوجوان کی طرح اپنا آج کا آرام چھوڑ کر اپنے لیے اگلے جہان میں کوئی مقام پیدا کرنے لگ جائیں تو موت کا فرشتہ ہمیں زنجیروں میں جکڑ کر نہیں لے جائے گا، بلکہ مبارک دے گا اور بہت پیار سے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔